قبرستان جانے کے کچھ آداب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ قبرستان جانا سنت رسول ہے۔ پہلے ہمیں زیارت قبور سے منع کیا گیا تھا، بعد میں اجازت دی گئی۔ چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ مردوں کو غسل دو کہ روح سے خالی جسم کی درستی اور تدبیر بہت بڑی نصیحت ہے۔ مزید فرمایا، نماز جنازہ پڑھا کرو، شاید یہ تمہیں غم زدہ کر دے کیونکہ غمگین شخص اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، میں نے تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ یعنی قبروں کی زیارت دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ کسی ولی کے مزار پر جا رہے ہیں یا کسی بھی مسلمان کی قبر کی زیارت کو جا رہے ہیں تو طریقہ کار کیا ہے؟ مستحب یہ ہے کہ پہلے اپنے گھر میں غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل پڑھے، یعنی وہ وقت جس میں نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے وہ وقت نہ ہو۔ اس کے علاوہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورہ اخلاص۔ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پوری، یہ آیت مبارکہ ہے، اور 3 بار قل هو اللہ احد پوری صورت پڑھنی۔ پھر اس نماز کا ثواب صاحب قبر کو پہنچائے، اللہ پاک اس فوت شدہ بندے کی قبر میں نور پیدا کرے گا اور اس ثواب پہنچانے والے شخص کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ قبرستان جانے کے جو مینرز ہیں، جو آداب ہیں، وہ عرض کرتا ہوں۔ قبرستان جاتے ہوئے فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے راستے سے جائیں جہاں کبھی بھی قبریں نہیں تھیں۔ قبروں کو مٹا کر جو نیا راستہ بنایا گیا ہو اس پر چلنا حرام ہے۔ مزارات پر قبریں توڑ پھوڑ کر فرش بنا دیا جاتا ہے۔ اب ایسے فرش پر بیٹھنا، چلنا، لیٹنا، کھڑا ہونا، تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنے کے لیے بیٹھنا حرام۔ دور سے ہی فاتحہ خوانی کر لیجیے۔ یاد رکھیں کہ جب ہم کسی مسلمان کی قبر پر یا ولی اللہ کے مزار پر حاضری دیں تو پاؤں کی طرف سے آئیں اور چہرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تاکہ انہیں دیکھنے میں مشقت نہ ہو۔ اچھا، قبلے کو ہماری پیٹھ ہوگی اور چہرہ قبر والوں کی طرف ہوگا۔ پھر کیا کہنا ہے؟ سلام کرنا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالآخر۔ اے قبر والو، تم پر سلام ہو، اللہ پاک ہماری تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے آ گئے اور ہم تمہارے بعد میں آنے والے ہیں۔ قبر پر اگربتی نہیں لگانی چاہیے۔ اچھا، اگر لگانی ہے کہ جو لوگ زائرین آ رہے ہیں، قبر والے کو فائدہ نہیں ہوگا، جو زائرین ہیں ان کو خوشبو پہنچانے کی نیت ہے تو قبر سے ہٹ کر لگائیں۔ اچھا، قبر پر چراغ جلائے جاتے ہیں، موم بتی جلائی جاتی ہے، دیکھیں قبر والے کو اس کا نہیں فائدہ ہونا، جو آنے والے ہیں ان کے لیے روشنی ہوگی، ان کو راستہ نظر آئے گا تو یہ اچھی بات ہے، مگر خالی زمین پر موم بتی لگائیں، قبر کے اوپر نہیں رکھنا چاہیے۔ اچھا، ایصال ثواب کا سلسلہ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے آخری نبی، پیارے نبی، سونے سونے اچھے اچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قبرستان میں داخل ہوا پھر اس نے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ تکاثر پڑھی، پھر یہ دعا مانگی، یا اللہ پاک، میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو عطا فرما، تو وہ تمام ایمان والے مرد و عورت قیامت کے دن اس ایصال ثواب کرنے والے کے سفارشی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو 11 دفعہ 11 ٹائم سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو ایصال کرے تو مردوں کی گنتی کے برابر ایصال ثواب کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ اچھا، قبرستان جا کر ایک اور وہ دعا ہے
جو پڑھیں تو اس کی بڑی زبردست فضیلت ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، فضیلت بھی بتاتا ہوں، ترجمہ بھی بتاتا ہوں۔ اللہم رب الاجساد البالیۃ والعظام الناخرۃ التي خرجت من الدنیا وهي بك مؤمنۃ ادخل علیہا روحا من عندک وسلاما منی۔ اے اللہ پاک، اے گل جانے والے جسموں اور بوسیدہ ہڈیوں کے رب، جو دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے، ان پر اپنی رحمت اور میرا سلام پہنچا دے۔ اب کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جب یہ دعا کی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، جتنے ایمان والے فوت ہوئے سب اس دعا پڑھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ قبرستان کب کب جانا چاہیے؟ جو بھی برکت والی راتیں ہیں اس میں قبرستان جانا چاہیے۔ جیسے شب برات پر لوگوں کا معمول ہوتا ہے، اسی طرح برکت والے دن ہیں، چھوٹی عید کا دن ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ یعنی بقر عید، عاشورہ 10 محرم، اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ اچھا، قبروں کی زیارت کے لیے 4 دن بہتر بتائے گئے، پیر، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اور افضل وقت جو بتایا گیا اعلیٰ حضرت نے جو لکھا، جمعے کے دن فجر کی نماز کے وقت زیارت قبور کا افضل ٹائم ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، رات کو اکیلا قبرستان نہیں جانا چاہیے۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، دین سیکھنے والا بنائے، دین سکھانے والا بنائے، عمل کرنے والا بنائے، عمل کی دعوت دینے والا بنائے، آمین۔